ज़मानत के लिए नहीं मांगा। देखिए اس کے متعلق ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، ہمیں جب ڈاکومنٹس ملیں گے اور ایف آئی آر کی کاپی آئے گی تو ہم اس میں فائل کریں گے. اور دیکھیے وہ مذاق خیز ترین مقدمہ ہے حلیمہ خان صاحبہ کا، اس کیس سے کیا لینا دینا. انفیکٹ اس کیس پہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ کیس سیاسی بنیادوں پہ بنایا گیا ہے. اور میں عرض کر چکا ہوں پہلے بھی، حلیمہ خان صاحبہ کا قصور یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی بہن ہے، عمران خان صاحب کی بات آ کے عوام کو بتاتی ہیں، یہی فالٹ ہے. اسی وجہ سے یہ کیسز کا سامنا کر رہی ہیں، اسی وجہ سے یہ ایک عدالت سے دوسری عدالت میں جاتی ہیں. آج یہ گھر بیٹھ جائیں یہ تمام کیسز ختم ہو جائیں. سلیمان اور قاسم کے پاس نائکوپ ہے لیکن ان کے پاس اس کی کارڈ نہیں ہے. تو جب آپ کا کارڈ گم جاتا ہے، آئی ڈی کارڈ گم جاتا ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ پاکستان کے شہری بند ہو جاتے ہو نا. ان کا کارڈ نہیں ہے. ان کو اگر کارڈ کے لیے اپلائی کریں گے، انہوں نے کہا 5 سے 6 مہینے لگ سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنے برٹش پاسپورٹ پہ پاکستان ایمبیسی میں ویزے کے لیے اپلائی کر دیا. تو آپ کا خیال ہے کہ جب وہ ان کے بیٹے حسن اور حسین نواز شریف کے، وہ نائکوپ پہ آتے ہیں یا برٹش پاسپورٹ پہ آتے ہیں؟ وہ کسی پہ بھی آ سکتے ہیں، ان کی مرضی ہے. لیکن یہ بچے سلیمان اور قاسم اگر پاکستان آنا چاہتے ہیں، پاکستان حکومت کیسے روک سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نائکوپ بنانے میں نہیں روک سکتے، لیکن وہ آپ کو کہیں گے کشتی پہ بھیجا یا گھوڑے کے اوپر بھیجا ہے، کسی گدھے گاڑی پہ بھیجا ہے. وہ کارڈز کو 6 سے 8 مہینے بھی لگا سکتے ہیں. وہ انکار نہیں کریں گے، کارڈ ایشو کریں گے، لیکن وہ اسلام آباد بننے آئے ہیں، بہانے کر سکتے ہیں. لیکن ویزا تو ان کو 1 گھنٹے میں مل سکتا ہے. ان کا آج پھر فالو اپ کریں گے ایمبیسی سے، لیکن وہ وہاں پہ بات ہی کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے ایمبیسی کے اندر. لیکن انشاءاللہ بچے پھر آواز اٹھا لیں گے، پھر اپیل کریں گے کہ ہمیں ویزا دلوا دو. پھر کس کو کہیں گے؟ جن کو ہمارے لوگ مانتے ہیں. دیکھیں، کسی نے پوچھا جی آپ امریکہ جا کے، پھر بھئی آپ کی پوری حکومت جا کے امریکہ بیٹھ جائے، آپ کے لیڈرز جا کے امریکہ بیٹھ جائیں، آپ کے لیڈرز جا کے لندن سے کہہ رہے ہیں جی ہم وہاں سے ان سے سفارش لے کر آنی ہے، تو کیا قاسم اور سلیمان انہی لوگوں کو ہی کہیں گے نا جن کی یہ لوگ مانتے ہیں؟ اچھا میم، طلال چودھری نے تو اس حوالے سے کہا ہے کہ اگر کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. کس سے رابطہ کریں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے بتا دیں، میں کر لیتے ہیں. طلال چودھری سے رابطہ کریں. ہمارے لائر ہیں طلال چودھری سے. ہم ان کو آج کہہ رہے ہیں، فیصل صاحب کو ہمارے ایڈوکیٹ ہیں، آپ سب کو میں بتا رہی ہوں یہ طلال چودھری صاحب سے رابطہ کریں گے. حالانکہ طلال چودھری صاحب کو خود نہیں پتا کہ ٹی وی کے اوپر میں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو کیا انٹیریئر منسٹری ہے، انہوں نے کہا ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ایمبیسڈر نے ہمارے جو عزیز ہیں جنہوں نے ان سے بات کی تھی، ایمبیسڈر نے ان کو کہا تھا کہ انٹیریئر منسٹری سے میں اجازت لے رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور جب میں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، جو تو ہمیں کیا کہنے کی ضرورت ہے، کوئی اور بات. جب میں نے ٹویٹ کیا تو اس کا جواب ٹی وی پہ میں نے دیکھا کہ انٹیریئر منسٹری کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ منسٹری آف فارن افیئرس کا ہے اور ایمبیسڈر کا کام ہے ویزا دینا. تو جب انٹیریئر منسٹری نے یہ کہہ دیا ہے، تو اگر طلال چودھری صاحب سے رابطہ کر کے، ہمارے لائر ان سے رابطہ کریں گے، آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ان کو میں کہتی ہوں ان سے رابطہ کریں، ان کو بتا دیں کہ انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے. اس کے ان کو تو وہ بھی ان کا ٹریکنگ نمبر بھی ہے ان کے پاس، یہ ان کو ٹریکنگ نمبر دے دیں گے. اور طلال چودھری صاحب آپ آ کے بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ بچوں کو ویزا نہیں مل رہا. کیا کوئی ڈاکیومنٹ مسنگ ہے؟ کیا کوئی زیر زبر پیش رہ گیا ہے؟ بتا دیں کہ کیوں نہیں مل رہا ان کو ویزے. اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ سلمان اکرم راجہ اور محمود خان اٹکری آپ کے پاس پہنچے چکری انٹرچینج، دیگر ایم این ایز نہیں پہنچے. تو کل بشیر خان ایم این اے پی ٹی آئی پیر سے ان کا تعلق ہے، کل آئے ہوئے تھے اڈیالہ. انہوں نے کہا کہ ہمیں محمود خان اچکزئی اور سلمان راجہ نے یہ کہہ کر پارلیمنٹ بلایا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں آ جائیں، اس کے بعد ہم اڈیالہ چلیں گے. لیکن جیسے ہی وہ نکلے تو اس کے 5 منٹ بعد جو ہے ہمیں وہاں بند کر دیا گیا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ اور محمود خان اچکزئی کی وجہ سے ہمیں پارلیمنٹ ہاؤس میں بند کیا گیا. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب نے بہت اپریشیٹ کیا سلمان صفدر اور سلمان راجہ نے کل جب ٹاک کی تھی، انہوں نے کہا سلمان اکرم راجہ کو انہوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. تو کس حوالے سے اپریشیٹ کیا ہے؟
क्योंकि वो भी बाहर निकल आए, बाकी भी बाहर निकल आते। नहीं तो वो कहते हैं उन्होंने हमें बुलाया और हमें इनकी वजह से बंद किया गया है। नहीं। अगर हमें ना बुलाते तो हम सीधा अडयाला आते। नहीं, वो जो देखें, हमें तो वो पता है जो हमें आके जो बाकी MNAs जो उनके साथ अकेले सलमान अकरम राजा और अचरजई साहब नहीं थे, हमारे थोड़े से MNAs भी उनके साथ थे। शानदाना को हमने देखा, और भी कोई था। 8 लोग। और कौन सा? 8 MNA। वो MNA से जिन पे इल्जाम लगता है कि कंप्रोमाइज हैं। अच्छा मेरी बात सुने, वो MNAs भी उनके साथ निकल कर आए थे, तो बाकी भी आ जाते, मुझे तो नहीं समझ आई। खैर ये इस वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान में 5 तारीख को लोग जो जिनका ख्याल था खौफ की ज़ंजीरों के अंदर फंसे हुए हैं, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए ये सबको पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी वो जज्बा रखते हैं और एहसास रखते हैं कि पाकिस्तान को आज़ाद होना चाहिए, और कोई कानून तोड़े बगैर कभी कानून नहीं तोड़ा। मैंने नहीं देखा कि कोई कानून तोड़ता हो। हम भी जाकर बैठते हैं अडयाला के बाहर, कोई कानून नहीं तोड़ता। हम सड़क पे बैठते हैं कि नया कानून बना दें, बल्कि जो अदारे हैं वो कानून पे नहीं चलते। आपने देखा चक्री पे, आप भी मौजूद थे, क्या हुआ था? हम चक्री पे सड़क के ऊपर बैठे थे पिछले 1-1.5 बजे से, मैं और मेरी बहनें और मेरी बहन की नवासी और बेटी, हम सारे 1.5 घंटे से हमारी फैमिली वहाँ पे चक्री पे बैठी थी। उन्होंने कहा आप इंतज़ार करें, हम आपको बताते हैं, जो हमेशा ये कहते हैं। उसके बाद थोड़े से लोग आना शुरू हो गए, हम जाके सड़क पे साइड पे हम बैठ गए। फिर वो पुलिस ने आके कहा कोई 10 बजे के करीब कि आप यहाँ से उठें, यहाँ दहशतगर्द आ रहे हैं। ASP ने भी आके हमें कहा। हमने उनको कहा हमने कभी कानून नहीं तोड़ा, अगर हमने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो सामने वो बसों का वो होटल है, हम उधर जाकर बैठ जाते हैं, तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसका मतलब हम कानून नहीं तोड़ेंगे। हम वहाँ चले गए सारे। हम जैसे ही वहाँ गए तो उन्होंने उस रेस्टोरेंट की बत्तियाँ बंद कर दी, और आप गवाह हैं क्योंकि आप में से काफ़ी लोग उधर थे। आपके पीछे भी पुलिस ने एक किस्म का लाठीचार्ज किया। उन्होंने आपको वहाँ से भगाया कि नहीं? आप सब गवाह हैं, तो आप क्यों नहीं बात करते कि क्या हुआ था? आपको भगाया सबको। फिर हमने अंधेरे में ख़तरनाक था, साथ वो कह रहे हैं कि हमारी सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं, साथ इतना अंधेरा कर दिया वहाँ पे कि कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी, और दहशतगर्दी तब हो सकती थी। हमने बत्तियाँ जलवाई, हमने कहा जितने यहाँ लोग खड़े हैं इनको खाना दे दो, ताकि ये ना पुलिस कह सके कि ये क्यों यहाँ खड़े हैं। और उस खाने को इन्होंने तमाशा बना दिया। शर्म आनी चाहिए इनको। पहले लाठीचार्ज करते हैं, पर पुलिस वाले खड़े होकर तस्वीरें खींचते हैं। ठीक है, पुलिस वालों ने तस्वीरें खींची ना, बताने के लिए कि जी देखें ये सारी दावत कर रहे हैं। क्या हम क्या भूखे बैठते? सारे जो लोग बेचारे इस दोपहर से वहाँ हमारे साथ खड़े थे, अगर खाना खाना भी जुर्म बन गया इनके लिए। और वो भी वो हम बस के होटल पे बैठे हुए थे, और इसलिए क्योंकि पुलिस इनको लाठीचार्ज कर रही थी, और आप लोगों के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ था, और आप लोगों भी सुबह से भूखे थे, और आप लोगों ने भी बैठ के खाना खाया था, ये भी बता दें। आप ये रिपोर्ट किया करें सही कि आप भूखे थे दिन से, और फिर आपको खाना हम सबने मिल के कहा सबको खाना खिलाओ। हमारे ड्राइवर भी थे, बेचारे गरीब भी खड़े थे, सब भूखे खड़े थे सुबह दोपहर से। क्या इतना बड़ा रोज़ा रखने के बाद नहीं खा सकते थे? ये जुर्म बना दिया। तो इसलिए आपको मैं कह रही हूँ कि हमेशा जब अगर रिपोर्ट को करना, हम तो सीधी बात करने वाले लोग हैं, इससे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे और ना ही करने की ज़रूरत समझते हैं। शुक्रिया।